حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک سال حج کا ارادہ کیا کہ جناب میں حج پر میں جا رہا ہوں، تو چونکہ بزرگ تھے اور علاقے میں اور مشہور تھا کہ اللہ والے ہیں، لوگ ان سے توقف کرتے سے عبادت کا رجحان زیادہ ہوتا، اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس سال اللہ نے چاہا تو میں حج پر جاؤں گا، ارادہ کر لیا، لیکن حج پر جا نہ سکے۔ باقی لوگ کچھ چلے گئے، جو آپ کے ساتھ ہو رہے تھے چلے گئے، آپ نہیں جا سکے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ آپ رہ گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہی جس کو اللہ بلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کمی پائی جاتی ہے، ہم ہر ایک بندے پر بات تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں حقیقت کا بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رات کی تنہائی میں کسی گلی میں تھے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ محترمہ تھی۔ ایک صحابی گزرا تو وہ گزر کے چلا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو دوبارہ بلا کر کہا کہ یہ جو عورت خواتین میرے ساتھ کھڑی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری زوجہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ تو وہ صحابی نے ہاتھ جوڑ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کے بارے میں ہم ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، شیطان جو ہے یہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان دوڑتا ہے، تو یہ کسی کے ذہن میں کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے، اس سے بچنا مشکل، بہت مشکل ہے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ کوئی بھی خلش اور کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو خاتون کھڑی ہے، خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری زوجہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اتنی انتہا درجے کی احتیاط۔ تو ہم بعض اوقات احتیاط نہیں کرتے کسی کے اوپر بات کرنے میں، کسی کے رویے کے خلاف بات کرنے میں، کسی کے کردار کی بات کرنے میں، کسی کا کوئی راز اچھالنے میں ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں، ہمارے سینے میں بات رکتی نہیں ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حج پر نہ جا سکے، لوگوں نے بعد میں بڑی باتیں کی کہ بھئی اللہ اس کو بلاتا ہے جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، نہیں جا سکے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، مختلف طرح کی باتیں ہو گئی۔ تو وہاں موجود جو حج پر لوگ باقی گئے ہوئے تھے، ان میں ایک اللہ والے تھے، ان کو خواب آئے، کہا کہ جتنے بھی سارے حج کرنے والے ہیں اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا، سب کے حج کو۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ سب کا حج قبول ہو گیا؟ تو کہا بالکل۔ فرمایا وہ کون سی نیکی، کس سبب کی وجہ سے اس سال حج کرنے والے سارے لوگوں کا حج قبول آ؟ تو فرمایا کہ ایک میرے بندہ ہے جس کو سری سکتی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں نے سارے لوگوں کا حج قبول کر دیا، حالانکہ وہ حج پر آیا بھی نہیں ہے، وہ حج پر آیا بھی نہیں، اور میں نے اس کی وجہ سے سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ تو وہ اللہ والے جناب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاقے میں پہنچے اور فرمایا کہ بھائی یہاں کوئی سری سکتی نامی بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے حج پر جانا تھا، وہ حج پر نہیں جا سکے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ نے سارے لوگوں کا جو موجود تھے حرم میں سب کا حج قبول فرما لیا، اور حالانکہ وہ خود حج پر بھی نہیں گئے، تو معاملہ کیا ہے؟ تو جناب سری سکتی سے بڑے ہی اصرار کے بعد پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے پیسے جوڑے تھے حج کے لیے کہ میں اللہ کے گھر کا حج کروں گا، تو حج کے دن قریب تھے، میں نے ایک دن دیکھا کہ میرے پڑوس میں ایک عورت تھی، جانور ایک مرا پڑا تھا جو حرام جانور ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اس حرام جانور کا گوشت کاٹ کے اپنے گھر میں لے کے جا رہی ہے، تو مجھے بڑی متعجب ہوا، میں حیران ہوا کہ یہ حرام جانور کا گوشت ہے، یہ بڑھیا اپنے گھر لے کے جا رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دستک دی، اس کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ حرام گوشت ہے، حرام جانور کا گوشت اسلام میں منع ہے، تم گھر لے کر آ گئی ہو، پکاؤ گی، خود کھاؤ گی، بچوں کو کھلاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت دنوں سے فقر فاقہ ہے، اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں خود بھی حلال کھاؤں یا اپنے بچوں کو کھلاؤں، تو میں نے سمجھا کہ جان بچانے کے لیے میں خود تو صبر کر رہی ہوں، بچے نہیں مان رہے، تو میں نے کہا کچھ پکا کر ان بچوں کو کھلا دوں گی تو یہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے پیسے جمع کیے تھے وہ سارے اس عورت کو پکڑا دیے۔ تو ہو سکتا ہے میری اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس وقت کے جتنے مسلمان گئے تھے سب کا حج قبول کر لیا۔ تو حقوق العباد میں اس طرح کی بے شمار حکایات